السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ہینا اور شکاری کی ایپیسوڈ نمبر 13 لے کر آیا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہینا اور شکاری ایپیسوڈ نمبر 13، عجیب داستان۔ چند منٹوں تک میں پردوں کے سامنے کھڑا رہا، اور اگر فضا میں کوئی عجیب اور بجلی کی روکی سی چیز جو میری ہڈیوں تک میں اتر رہی تھی نہ ہوتی تو میں اکتا گیا ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، تاہم میں اس خوشگوار رو کو محسوس کر رہا تھا۔ میں اپنے ساتھی بلالی سے پوچھنے ہی والا تھا کہ اس نے ہماری آمد کی اطلاع اندر کیوں نہیں بھجوائی۔ وہ پردے کے سامنے آنکھیں بند کیے جیسے مراقبے میں کھڑا تھا کہ پردہ کھلا اور وہی قبول صورت طویل القامت اور گونگی عورت نمودار ہوئی جسے گزشتہ رات ہم نے یہیں دیکھا تھا۔ چند ثانیوں تک وہ عجیب سنجیدگی سے ہمارا جائزہ لیتی رہی اور پھر 2 دفعہ اپنا ہاتھ ہلایا۔ ایک دفعہ بلالی کی طرف، یہ اس کے چلے جانے کا اشارہ تھا، چنانچہ وہ الٹے قدموں چلتا رخصت ہوا، اور دوسری دفعہ میری طرف، وہ مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ چنانچہ میں پردوں میں داخل ہو کر دوسری طرف پہنچ گیا تو اس نے پردہ کسی طرح غالباً تسموں سے آپس میں باندھ کر بند کر دیے، اور اب میں اسی چھت والے اور تصویروں والے کمرے میں تھا جس کی تفصیل میں پچھلی ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس میں چراغ نہ جل رہے تھے، البتہ چھت کے کسی نظر نہ آنے والے روشن دان میں سے روشنی اندر آ رہی تھی، اور یہ روشنی کمرے کے سرے پر بنے ہوئے چبوترے پر اور اس پر بیٹھنے والی پر پڑ رہی تھی۔ وہ اسی طرح سفید لباس میں ملبوس اور اپنے چہرے پر نقاب ڈالے روشنی کے دائرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مسحور کن اور مقدس دیوی کی طرح۔ یہ اتنا حیرت انگیز منظر تھا کہ اگر میں اس پرسرار ہستی کو گزشتہ رات نہ دیکھ چکا ہوتا اور اس سے گفتگو نہ کر چکا ہوتا تو اسے اپنی نظر کا دھندلکا ہی سمجھتا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص چیز یا بات تھی جو ہماری آپ کی دنیا کی معلوم نہ ہوتی تھی، کوئی ایسی چیز جو اپنی طرف کھینچ رہی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ خوفزدہ بھی کر رہی تھی۔ وہ بت کی طرح بے حرکت بیٹھی ہوئی تھی، جیسے وقت کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہو، اور جیسے وہ چلت پھرت سے تھک گئی ہو، اور اس کے دائیں بائیں وہی دونوں گونگی عورتیں جو اس کی خاص خادمائیں تھیں بے حس و حرکت کھڑی ہوئی تھیں۔ کمرے میں ایک عجیب طرح کی مست کن اور بینی بینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو میری عقل و خرد کو اس طرح معاف کر رہی تھی جس طرح کہ کہتے ہیں کہ حشیش کر دیتی ہے۔ یقیناً یہ خوشبو ہینا کے جسم سے پھوٹ رہی تھی، یا پھر اس کے لباس سے، کیونکہ کمرے میں کسی جگہ عود و عنبر نہ جلایا جا رہا تھا۔ ہینا نے منہ سے کچھ نہ کہا، اس کے باوجود وہ مجھے قریب بلا رہی تھی، چنانچہ میں بے اختیار آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک عجیب طرز کی منقش کرسی کے قریب پہنچ گیا جو چبوترے کے عین قدموں میں رکھی ہوئی تھی، اور وہاں پہنچ کر میں ٹھہر گیا اور کھڑا ہی رہا کیونکہ اجازت کے بغیر میں بیٹھنے کی جرات نہ کر سکا۔ بہت دیر تک وہ میرا جائزہ لیتی رہی، اور گزشتہ رات کی طرح اس وقت بھی میں اس کی نظر کو اپنے جسم پر سر سے پیر تک رینگتے اور پھر میری روح کی گہرائیوں میں اترتے محسوس کر رہا تھا۔ آخرکار اس نے جنبش کی، اس نے اپنے دونوں مرمری بازو یوں ہلائے جیسے وہ تیر رہی ہو۔ فوراً ہی اس کے دائیں بائیں کھڑی ہوئی عورتیں پلٹی اور چلی گئیں۔ خدا جانے کہاں۔ بیٹھو ایلن، ہینا نے کہا، اور آؤ اب ہم باتیں کریں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک دوسرے کو کہنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ نیند کیسی آئی؟ اور کھانا بھی کھایا تم نے؟ مجھے خوف ہے کہ کھانا تمہیں کچھ زیادہ پسند نہ آیا ہوگا۔ اور ہاں، حمام تیار تھا نا تمہارے لیے؟ ہاں ہینا، میں نے تینوں سوالوں کے جواب میں کہا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ حمام بہت قدیم ہے۔ جب میں نے آخری دفعہ اسے دیکھا تھا تو وہ مجسموں سے سجا ہوا تھا، اور بڑے خوبصورت مجسمے تھے کیونکہ ان کا حسن بت تراش نے خواب میں دیکھا تھا، وہ بولی۔ لیکن 2000 برس میں، یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا۔ وقت کے تیز دانت بہت گہرائی تک کتر لیتے ہیں، چنانچہ مجھے یقین ہے کہ یہاں کی ہر چیز کی طرح وہ حمام بھی اب کھنڈر بن چکا ہوگا۔ بے یقینی کے اس جملے کو جو میرے ہونٹوں تک آ گیا تھا روکنے کے لیے میں نے اپنے منہ پر مٹھی رکھ لی اور کھانسنے لگا اور کہا، 2000 سال کا عرصہ تو واقعی بہت طویل ہوتا ہے۔ ایلن، جب تم سوچتے کچھ ہو اور کہتے کچھ ہو تو تمہاری عربی اور بھی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ تمہارے خیالات اور دلی کیفیت پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ ایلن، جب تم سوچتے کچھ ہو اور کہتے کچھ ہو تو تمہاری عربی اور بھی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ تمہارے خیالات اور دلی کیفیت پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔
ممکن ہے ایسا ہی ہو، کیونکہ میں عربی اتنی اچھی نہیں جانتا جتنی اچھی افریقہ کی دوسری زبانیں اور بولیاں جانتا ہوں۔ میری مادری زبان تو انگریزی ہے۔ اب اگر تم یہ زبان جانتی ہو تو میں اسی میں تم سے گفتگو کرنا پسند کروں گا۔ میں نے اسے پہلی دفعہ تم سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں انگریزی نہیں جانتی، جو یقیناً میرے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد پیدا ہوئی ہوگی۔ شاید بعد میں یہ زبان میں تم سے سیکھ لوں گی۔ ایک بات بتا دوں ایلن کہ تم مجھے غصہ دلا رہے ہو، اور مجھے غصہ دلانا برا ہوتا ہے۔ غصہ کی وجہ یہ ہے کہ میں جو کچھ کہتی ہوں اس پر تم یقین نہیں کرتے، اس کے باوجود اپنی بے یقینی کا اظہار کرتے ڈرتے ہو۔ ہنا، میں اس انسان کی بات پر کیسے یقین کر لوں جو ایک خاص حمام کو 2000 سال پہلے دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہو، جبکہ کسی بھی انسان کی عمر زیادہ سے زیادہ 100 سال سے زیادہ ہوتی ہے؟ چنانچہ اگر میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا تو اپنی جرات کی معافی چاہوں گا، کیونکہ کسی کا بھی 2000 سال تک زندہ رہنا ممکن ہی نہیں۔ میں کہنے کے تو یہ کہہ گیا، لیکن دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ ہنا اب حقیقت میں غصہ کرے گی، لیکن حیرت ہے کہ وہ غصہ نہ ہوئی۔ ایلن، یقیناً تم بڑے نڈر ہو کہ میرے سامنے یوں بے دڑک جھوٹ بول رہے ہو، لیکن مجھے نڈر لوگ پسند ہیں، وہ بولی، اور میں صدیوں سے نڈر لوگوں کی ہی صحبت کو پسند کرتی آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت زیادہ بہادر ہو، کیونکہ گزشتہ کل ہی تم نے بڑی بہادرانہ جنگ کی تھی۔ اس کے علاوہ تمہارے متعلق میں اور بھی بہت سی باتیں جانتی ہوں۔ میرے خیال میں ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے، لیکن بہتر ہوگا کہ تم اس سے زیادہ کی امید نہ رکھنا۔ میں اس سے زیادہ اور کس بات کی امید رکھ سکتا ہوں؟ میں نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ یہ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو، ہنا نے کہا، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کوئی بھی مرد ایک حسین عورت کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتا ہے اور اسے حاصل کرنے کے خواب دیکھا کرتا ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ وہ عورت جوان بھی ہو۔ اور جب وہ 2000 سال سے زندہ ہو تو اس عورت کا حسین اور جوان ہونا کس طرح ممکن ہے؟ اور جب ایسا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھنا ہی پسند کرے گی۔ میں نے بڑے نڈر پن سے کہا اور اس بحث سے بچنے کی کوشش کی جس میں اس نے مجھے گھسیٹنے کی کوشش کی تھی۔ آہا، اس نے جواب دیا، تو تمہارے اس زرد بونے نے جس کا نام اندھیرے میں روشنی ہے تمہارے کان بھرے اور یہ خیال تمہارے دماغ میں ٹھنسایا ہے۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ مجھے یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ میرے جاسوس ہر جگہ ہیں اور مجھے ہر پل کی خبریں ملا کرتی ہیں۔ تو تمہارے خیال میں جو عورت 2000 سال سے زندہ ہو وہ بدصورت اور جریوں کا حالہ ہوگی، جوانی کی مہر مدت سے اس کے چہرے پر سے ٹوٹ گئی ہوگی۔ تم عقل مند لوگ ایسا ہی سمجھتے ہو۔ بہت اچھا ایلن، تم نے مجھے وہ کرنے پر اکسا دیا ہے جو میں کرنا نہ چاہتی تھی۔ چنانچہ اب تمہیں اپنے اس درخت کا پھل مل جائے گا جس کا نام تجسس ہے اور جو تمہارے دل میں بڑی تیزی سے بڑھتا ہے۔ دیکھو ایلن، دیکھو اور بتاؤ کہ میں بوڑھی اور بدصورت ہوں، حالانکہ میں 2000 برس سے بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ سے زندہ ہوں۔ دیکھو ایلن، دیکھو۔ اور پھر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو کچھ کہا۔ چنانچہ ایک لمحہ کے لیے، صرف ایک لمحہ کے لیے، ہنا کا چہرہ ظاہر ہوا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ پھر نقاب میں تھا۔ میں نے نظر کی اور میں نے دیکھا، اور اگر اس کرسی کی جس میں میں بیٹھا ہوا تھا پشت نہ ہوتی تو میں یقیناً الٹ کر پیچھے فرش پر گرتا، کیونکہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ کیا تھا یہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کم سے کم میں بیان نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ بجلی کا ایک کوندہ جو میری نظر کے سامنے لپک گیا تھا۔ ہر مرد نے مکمل ترین حسن کا تصور کیا ہوگا، اس تصور کی بنیاد وہ لڑکی ہوگی جسے اس نے دیکھا اور پسند کیا ہوگا۔ پھر اپنی اس پسند میں اس نے ایرانی، یونانی، عربی یا رومی نسل کا اپنے ذوق کے مطابق مسالہ ملایا ہوگا، اور پھر اس کے تصور نے اس کو جلا دے کر مکمل کر دیا ہوگا۔ بہرحال میں نے ایسا ہی کیا ہوگا اور حسن کا ایک مکمل ترین نمونہ تیار کیا تھا، اور نقاب اٹھتے ہی مجھے جس حسن کی جھلک نظر آئی وہ حسن میرے مکمل ترین نمونے سے 10 گنا زیادہ تھا۔ ایسا حسن جو ہوش و حواس گم کر دے، عقل و خرد سے بیگانہ کر دے۔ اس کے باوجود میں پھر کہتا ہوں اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی ناک کیسی تھی، اس کے ہونٹ کیسے تھے۔ مجھے اگر صحیح طور پر کچھ یاد ہے تو صرف اتنا، اس کی آنکھوں کا حسن اور چمک عجیب تھی، حیران کن تھی، جس کا کچھ اندازہ میں نقاب میں سے بھی لگا سکا تھا۔ میرے خدا، حیرت انگیز آنکھیں تھیں وہ، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کا رنگ کیسا تھا، سوائے اس کے کہ ان کا کچھ حصہ کالا تھا، یا شاید وہ کالی ہی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں۔
آنکھیں جیسی کہ ہم سمجھتے ہیں ایسی نہ تھیں جیسی کہ ہوتی ہیں یا جیسا انہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت میں وہ روح کی کھڑکیاں تھیں جن میں سے خیالات اور وقار جھانک رہا تھا اور بے پناہ علم بھی جھانک رہا تھا، اور ان میں وہ سارا سحر، وہ سارے اسرار بھی تھے جو ہم عورت کی آنکھوں میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پرسرار ہستی یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا حیرت انگیز حسن مجھے اپنا غلام بنا لے گا، میں اس کے حسن کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا، تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں اسے سخت مایوسی ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کے بے پناہ حسن کا ایسا کوئی اثر مجھ پر نہ ہوا۔ اس کے برخلاف اس نے مجھے سہما دیا اور ایک طرح سے مجھے پانی کر دیا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ میں کسی ایسی چیز کے سامنے تھا جو انسان نہ تھی، ایک ایسی چیز جس میں بطور ایک مرد کے بیگانہ تھا، جس میں ڈر تھا، جس میں ڈوبتا بھی تھا، لیکن جس کا مجھے احترام بھی کرنا تھا، جس طرح انسان ہر مقدس چیز کا کرتا ہے، یا پھر وہ کوئی مقدس چیز تھی یا کوئی ایسی چیز جو سراسر اس کے برعکس ہو۔ یہ میں نہیں جانتا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی تھی بہرحال میرے لیے نہ تھی۔ اسے حاصل کرنے کی خواہش کرنا ایسا ہی تھا جیسے کوئی پاگل اپنی لالٹین میں شعلے کی جگہ تارا رکھنے کی خواہش کرے۔ میں سمجھتا ہوں ہنا نے یہ محسوس کر لیا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اس نے مجھ پر جو ضرب لگائی تھی وہ مجھ پر پڑی ہی نہ تھی، بشرط یہ کہ اس نے اس وقت ضرب لگانے کی کوشش کی ہو، یعنی اسی ارادے سے مجھے اپنا جلوہ دکھایا ہو۔ بہرحال یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اب جو وہ ہنس کر بولی تو اس کی آواز بدلی ہوئی تھی اور ٹھنڈی تھی۔ اب اعتراف کرتے ہو ایلن کہ عورت بوڑھی ہونے کے باوجود حسین اور جوان رہ سکتی ہے؟ ہاں، اعتراف کرتا ہوں، میں نے کہا، حالانکہ میں اس بری طرح سے کانپ رہا تھا کہ میری آواز بے قابو ہو رہی تھی۔ کہ عورت حسین ہو سکتی ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو، اور یہاں عمر کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہنا، میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے مجھے اس حسن و جمال کی ایک جھلک دکھا دی جو اس نقاب کے پیچھے ہے۔ کیوں؟ اس نے پوچھا، اور مجھے شک سا ہوا کہ اس کی آواز میں تجسس تھا۔ اس لیے ہنا کہ اب میں تمہیں اس طرح اور اس معاملے میں پریشان نہ کروں گا جس کا تمہیں خدشہ تھا۔ تمہارا جلوہ دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ تم سے محبت کرنے کا خیال کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان چاند سے محبت کی آرزو کرے۔ چاند؟ یہ عجیب بات ہے ایلن کہ تم میرا موازنہ چاند سے کر رہے ہو۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جانتے ہو کہ مصر قدیم میں چاند کی ایک زبردست دیوی تھی اور اس کا نام رزیز تھا، اور کبھی میرا اس سے تعلق رہا تھا۔ غالباً اس وقت تم وہاں موجود تھے اور اس بات سے واقف ہو کیونکہ ہم میں سے کئی ایک کو ایک سے زیادہ زندگیاں ملی ہیں۔ رہی دوسری باتیں تو ان کا یہ ہے کہ وہ سب کچھ صحیح نہیں ہے جو تم نے سوچا ہے، کیونکہ بہت سو نے ملکومیت کی تلاش کی ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے نا، لیکن دور سے، تقدس کے قریب نہ تو کبھی میں نے آنا چاہا ہے اور نہ اس کی کوشش کی ہے، اور اگر کبھی میں ایسا کروں گا تو جل کر بھسم ہو جاؤں گا۔ ایلن، تم عقل مند اور ہوشیار ہو۔ اس کا لہجہ تعریفی تھا۔ ایسے پتنگے بہت کم ہوتے ہیں جو شعلے سے ڈرتے ہیں، اور یہی وہ پتنگے ہوتے ہیں جو زندہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ تم پہلے بھی اپنے پر جلا چکے ہو، چنانچہ جانتے ہو کہ آگ کے قریب جانا کس قدر خطرناک اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہاں، یاد آیا، سنا ہے کہ محبت کے یکے بعد دیگرے 3 شعلوں سے تم جل چکے ہو، حالانکہ یہ تینوں شعلے اب راکھ بن چکے ہیں یا شاید کسی دوسری دنیا میں روشن ہیں۔ وہ تمہاری جوانی میں روشن تھے، جبکہ ایک عظیم عورت نے تمہیں بچانے کے لیے خود اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ رہی تیسری تو وہ سچ مچ شعلہ تھی، کیا نام تھا اس کا مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا تعلق ہوا سے تھا، ایسی طوفانی ہوا سے جو روتی ہے۔ میں ہنا کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مامینا کی داستان افریقہ کے قلم میں اور اس انجانی جگہ میں پھر کھود کر نکالی جائے گی؟ اور پھر اسے مامینا کا قصہ کیسے معلوم ہوا؟ کیا یہ پرسرار عورت ہنیس اور امسلو پوگاس سے گفتگو کر چکی ہے؟ کیا یہ قصہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے اسے بتایا ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں، کیونکہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی اکیلے میں نہیں ملی۔ ایلن، ایک بار پھر تم میری باتوں کا یقین نہیں کر رہے ہو۔ اس نے یوں کہا جیسے میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ دراصل تمہارا دماغ بڑا ضدی ہے کہ ہر نئی حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب کہو تو میں ان تینوں عورتوں کی صورتیں تمہیں دکھا دوں؟ یہ میں کر سکتی ہوں، اور اس نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جو اس کے دائیں طرف ایک تپائی پر اور سائے میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ چیز ایک بلوری قلعہ معلوم ہوتی تھی، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا جب کہ تم یہ سمجھو گے کہ ان تینوں کی، جن سے تم خوب اچھی طرح واقف ہو،
تصویریں میں نے خود تمہارے ذہن یا شاید تمہاری روح سے ہی کھینچی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف ایک صورت دکھائی دے اور وہ تمہارے لیے اجنبی ہو۔ جانتے ہو ایلن کہ زمانہ قدیم کے دانا کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ مکمل طور پر اور ایک ہی جسم میں اس دنیا میں ظہور نہیں کرتے، بلکہ ہمارا مکمل وجود تو اپنے اصلی گھر میں اور آسمانوں پر رہتا ہے، اور یہ کہ وہ یعنی ہمارا وجود اپنے آپ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر لیتا ہے، اور ہر حصہ مختلف روپ میں دنیا میں آتا ہے۔ زندگی کے دائرے کا ایک ٹکڑا جسے کبھی فنا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسے آخر میں اسی دائرے سے ملنا ہوتا ہے جس سے وہ الگ ہوا یا الگ کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق سنا ہے تم نے کبھی؟ میں نے بیوقوفوں کی طرح نفی میں سر ہلایا، کیونکہ ایسے کسی فلسفہ سے میں واقف نہ تھا۔ چنانچہ ظاہر ہوا کہ ابھی تمہیں بہت سی باتیں سیکھنی ہیں ایلن، حالانکہ بہت سے ایسے ہیں جو تمہیں بڑا عقل مند اور دانا سمجھتے ہیں۔ اس نے اسی مذاق اڑانے والے لہجہ میں سلسلہ کلام جاری رکھا۔ بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ یہ نظریہ حقیقت کی چٹانی بنیاد پر قائم ہے۔ اس کے علاوہ اس نے 1 منٹ تک میرا جائزہ لینے کے بعد اضافہ کیا، تمہارے معاملے میں یہ 3 عورتیں دائرہ مکمل نہیں کر رہی ہیں، میرے خیال میں ایک چوتھی عورت بھی ہے جس سے تم اس زندگی میں واقف نہیں ہوئے، حالانکہ دوسری زندگیوں میں تم اس سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیونکہ میرے خیال میں اس کا اشارہ خود اپنی طرف تھا، لیکن میرا یہ خیال احمقانہ تھا، کیونکہ اس نے میرا خیال پڑھ لیا اور ہنس کر کہا، نہیں ایلن، یہ حقیر کنیز جو تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور جس کے متعلق تم کہہ چکے ہو کہ تمہارے قابل نہیں، اگر یہ کنیز تمہیں تحفتاً دے دی جائے تب بھی تم اسے قبول نہ کرو گے، جس طرح کہ دور قدیم میں بڑے بادشاہوں کی خدمت میں کنیزیں ہدیتاً بھیجی جاتی تھیں۔ لیکن ایلن، تم بیوقوف ہو، تم اپنے آپ کو بہت زیادہ مستقل مزاج اور بہادر یقین کرتے ہو، لیکن نہیں جانتے کہ اگر میں چاہوں تو اس سے پہلے کہ ان سایوں کے ایک انگلی لمبے ہونے سے پہلے میں تمہیں اپنے چوہا کا دامن بس دامن ہی چوم لینے کی اجازت دے دوں۔ ہاں ایلن، یہ میں کر سکتی ہوں۔ تو پھر میں درخواست کرتا ہوں ہینا کہ ایسا کبھی نہ کرنا، کیونکہ ہم دونوں کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں اور تم دامن جھٹک اور کھینچ رہی ہو۔ میرے ان الفاظ نے اس کا رویہ ایک دم سے تبدیل کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا جسم کھینچ کر تان لیا، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کی ذہنی رو بھی ایک دم سے بدل گئی۔ اب نہ تو اس میں عورت کی سی کوئی بات تھی اور نہ ہی وہ طنز تھا جس کے تیر وہ اب تک چلاتی اور میرا مذاق اڑاتی آ رہی تھی۔ ہنا کی اس تبدیلی کو میں نے حیرت اور خوشی کی لہروں کے ساتھ محسوس کیا، کیونکہ جس نہج پر بحث چل پڑی تھی اس سے مجھے خاصی تکلیف ہو رہی تھی، روحانی اور دماغی تکلیف، اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں اٹھ کر وہاں سے بھاگ جاؤں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ پرسرار عورت، بشرط یہ کہ وہ عورت ہی ہو، بیک وقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور خوف زدہ بھی کر رہی تھی۔ کام کرنے باقی ہیں، اس نے یکسر بدلی ہوئی آواز میں دہرایا۔ ہاں، میں تمہاری مشکور ہوں کہ تم نے مجھے یاد دلایا۔ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہ کام بھی نکلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دونوں کے درمیان ایک سودا ہونا باقی ہے، اور چونکہ ہم دونوں ہی اعلیٰ خاندانی ہیں، اس لیے جانتے ہیں کہ جب کوئی سودا کیا جاتا ہے تو اسے کس طرح نبھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ لکھا نہ گیا ہو اور اس پر دستخط بھی نہ کیے گئے ہوں۔ ایلن، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کس چیز کی تلاش ہے تمہیں، اور مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ کہو پاسبان شب، جو کچھ کہنا چاہتے ہو صاف صاف لفظوں میں کہو، کیونکہ تم جانو میں جھوٹ معلوم کر لیتی ہوں۔ کہو ایلن۔ اب میں شش و پنج میں پڑ گیا، کیونکہ میں جو کچھ کہنے والا تھا وہ سراسر احمقانہ معلوم ہوتا تھا۔ وہ صبر و سکون سے منتظر بیٹھی تھی، غالباً مجھے اپنے خیالات جمع کرنے کا وقت دے رہی تھی، لیکن چونکہ خاموش بیٹھے رہنا بھی ممکن نہ تھا، اس لیے آخرکار میں نے کہا، ہینا، میں درخواست لے کر آیا ہوں کہ مجھے ان کو دکھا دو جو مر چکے ہیں، بشرط یہ کہ مردے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کہیں اور زندہ ہوں۔ اور یہ تم سے کس نے کہا کہ میں مردوں کو دکھا سکتی ہوں؟ بشرط یہ کہ وہ حقیقت میں مر نہ گئے ہوں۔ میرے خیال میں ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے، اور اگر اسی نے تمہیں بھیجا ہے تو اس کی نشانی مجھے دکھاؤ، اور اگر وہ نشانی تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر ہم اس معاملے میں کوئی گفتگو نہ کریں گے۔ کیسی نشانی؟ میں نے معصومیت سے پوچھا، حالانکہ میں ہینا کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے میرا جائزہ لینے لگی۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ میں اس کی نظر کو اپنے جسم کے آر پار محسوس کر رہا تھا۔ میرے خیال میں، لیکن ٹھہرو، میں یقین کر لوں۔ اور وہ کوچ پر سے ذرا اٹھ کر اور ایک طرف کھسک کر اس تپائی پر جھک گئی جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، اور اس پر رکھے ہوئے بلوری پیالے میں دیکھنے لگی۔ اگر میں نے ٹھیک سے دیکھا ہے، اس نے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا، تو وہ بڑی بدخیت اور گناؤنی چیز ہے۔ ایک بت،
ایک ایسے بدقطع انسان کا بت کہ کوئی عورت ایسا بچہ جننا پسند نہ کرے۔ اس کے علاوہ یہ چیز سحر زدہ بھی ہے اور اس میں اس شخص کے لیے بہت سی خوبیاں ہیں جو اسے پہنتا ہے، خصوصاً تمہارے لیے ایلن، کیونکہ اس بدقطع بت کو اس کے خون سے رنگا گیا ہے جو تم سے پیار کرتی ہے۔ اگر یہ چیز تمہارے پاس ہے تو پھر دکھا دو، کیونکہ اس کے بغیر میں تم سے ان مردوں کے متعلق باتیں نہ کروں گی جن کی تمہیں تلاش ہے۔ چنانچہ میں نے زکالی کا دیا ہوا طلسم اپنی گردن پہ سے نکال کر عیشا کی طرف بڑھا دیا۔ لاؤ مجھے دو، وہ بولی۔ میں اس حکم کی تعمیل کرنے ہی والا تھا کہ کسی غیبی قوت نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ نہیں ہی نا، میں نے جواب دیا، جس نے مجھے یہ چیز دی ہے اس نے مجھے تاکید کر دیا کہ میں اسے رات دن پہنے رہوں اور اس وقت تک اپنے سے الگ نہ کروں جب تک کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔ اس نے کہا تھا کہ جس دن میں نے اس طلسم کو اپنے سے الگ کیا، بس اسی دن بلکہ اسی لمحے سے خوش بختی میرا ساتھ چھوڑ دے گی۔ میں اس کی ان باتوں کو حماقت اور وہم سمجھا، چنانچہ میں نے اسے گلے سے اتارنے کی کوشش کی تو موت ایک زہریلے سانپ کے روپ میں میرے قریب آ گئی، ایسا ہی سانپ جیسا کہ تم نے پہن رکھا ہے، اور یقیناً وہ سانپ سب سانپوں سے زیادہ زہریلا تھا۔ قریب آؤ ایلن کہ میں ٹھیک سے دیکھ سکوں، اس نے کہا۔ ڈرو نہیں، قریب آؤ۔ چنانچہ میں اپنی کرسی پر سے اٹھا، آگے بڑھا اور ہنا کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگا کہ کوئی مجھے اس مضحکہ خیز حالت میں دیکھ نہ لے، کیونکہ کوئی بھی اسے غلط معنی پہنا سکتا تھا۔ بہرحال مجھے اعتراف ہے کہ مجھے اس کا اجر بھی مل گیا، کیونکہ اب پہلی دفعہ میں نے اس کی محصور کن آنکھیں نقاب کے باوجود بہتر طور پر دیکھ سکتا تھا، اور اس کے کلاسیکی چہرے کے نقوش بھی نظر آ رہے تھے، اور اس کے بالوں کی خوشبو بھی مدہوش کر دینے والی تھی۔ اس نے طلسم اپنے ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا۔ میں نے اس طلسم کے متعلق بہت کچھ سن رکھا ہے، اور سچ ہے کہ اس کی اپنی ایک قوت ہے، وہ بولی، کیونکہ میں اسے اپنے ہاتھ اور بازوؤں کی رگوں میں سرایت کرتے محسوس کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ طلسم اس کے لیے حفاظتی ڈال ہے جو اسے پہنتا ہے۔ اور اب وہ بات بھی سمجھ میں آ گئی جس نے مجھے اب تک الجھن میں ڈال رکھا تھا، یعنی یہ کہ جب تم نے مجھے نقاب اٹھانے پر اکسایا تھا، اور خیر جانے دو اس بات کو، بہرحال میں اتنا ضرور کہوں گی کہ وہ ہوشیاری تمہاری نہیں بلکہ کسی اور کی تھی۔ ہاں، اس کی ہوشیاری جو عورت کی اس لاٹھی کی پہنچ سے بہت دور پہنچ گیا ہے، جو تقریباً ہر مرد کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یہ بتاؤ ایلن کہ یہ بت اسی کی شکل کا ہے جس نے یہ تمہیں دیا ہے؟ ہاں ہنا، ہو بہو وہی ہے، اور خود اسی نے یہ بت تراشا ہے۔ حالانکہ اس کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ بے حد قدیم بت ہے، اور دوسروں کا بھی کہنا ہے کہ صدیوں سے افریقہ میں یہ بت بہت مشہور ہے، اور صدیوں پہلے بھی افریقی اس بت اور اس کی قوتوں سے واقف تھے۔ اور یہ شاید اس نے غلط نہیں کہا، کیونکہ ہم لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی ہیں، وہ بولی۔ اچھا، اب تم اس ساحر کا نام بتاؤ، لیکن نہیں، ٹھہرو، میں خود ثابت کروں گی کہ تم اس ساحر کے وہی پیغمبر ہو جس سے مجھے مردوں کے متعلق گفتگو کرنی ہے اور دوسری باتیں کرنی ہیں۔ ایلن، تم عربی تو شاید پڑھ سکتے ہو، کیوں؟ یوں ہی سی، میں نے جواب دیا۔ پھر اس نے قریب کی تپائی پر سے پاپرس کاغذ اور نرسل کا قلم اٹھایا اور کاغذ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اس پر قلم سے کچھ لکھا اور پھر کاغذ لپیٹ کر مجھے دے دیا۔ اب بتاؤ اس کے نام، اس نے کہا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہی نام ہے کہ نہیں جو میں نے لکھے ہیں۔ اگر تمہارے بتائے ہوئے ناموں کے مطابق ہوئے تو میں سمجھ لوں گی کہ تم کوئی آوارہ گرد یا جاسوس نہیں، بلکہ حقیقت میں اس ساحر کے فرزادہ ہو۔ اور اس ساحر کے مشہور نام ہے زکالی، راستہ کھولنے والا، اور وہ چیز جسے پیدا نہ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، اب وہ نام پڑھو جو میں نے لکھے ہیں۔ میں نے طے کیا ہوا کاغذ کھولا، وہ عربی نام تھے جن کے معنی تھے ہتھیار، چٹانوں میں راستہ کاٹنے والا، اور وہ جس کو دیکھ کر کتے بونگتے اور بچے رو پڑتے ہیں۔ آخری دو نام تو کچھ صحیح ہیں، ہنا نے کہا، لیکن پہلا نام سراسر غلط ہے۔ نہیں ہنا، اس ساحر کی بولی میں زکالی کے معنی ہتھیار کے ہی ہوتے ہیں۔ میرے اس انکشاف پر اس نے خوشی سے معصوم بچوں کی طرح تالیاں بجائیں۔ یہ آدمی، میں نے اپنی بات جاری رکھی، حقیقت میں بڑا زبردست ساحر ہے۔ اسے وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، ان باتوں سے واقف ہو جاتا ہے جو دوسرے نہیں جانتے۔ لیکن یہ میں نہیں جانتا کہ اس نشانی میں جو اس کی صورت پر تراشی گئی ہے قوت کیوں ہے یا ہونے لگی۔ اس لیے ایلن کہ اس کے ساتھ اس ساحر کی روح چلتی ہے۔ ایلن، تم نے قدیم مصریوں کے متعلق جو بڑے عالم و دانا تھے کچھ نہیں سنا؟ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہر انسان کا ایک کا یا ہمزاد ہوتا ہے جسے یا تو دور بھیجا جا سکتا ہے یا اس کے بت میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ میں نے سنا ہے۔ تو زکالی کا یہی کا اس کے بدقطع بت میں ہے،
اور شاید یہی وجہ ہے کہ تم اتنے بہت سے خطرات کے باوجود صحیح سلامت یہاں تک پہنچ گئے ہو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں گزشتہ رات اس زکالی کے خواب دیکھتی رہی۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ زکالی جو میری قوتوں سے بخوبی واقف ہے مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ایک معمہ کا حل ہی نا؟ تو پھر یہ معمہ اور کسی وقت بیان کرنا۔ تو تم مردوں کو دیکھنا چاہتے ہو، اور یہ بونا ایک معمہ کا جواب چاہتا ہے، اور اس سے جو علم و فضل میں اس سے بڑی ہوئی ہوں۔ اور اب یہ بتاؤ کہ تم یا تم دونوں میری اس خدمت کی کیا اجرت دو گے؟ یہ جان لو ایلن کہ میں ایک سوداگر ہوں اور اپنے مال کی بڑی باری قیمت طلب کرتی ہوں۔ بولو، تم یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم کیا قیمت طلب کرتی ہو۔ میں نے جواب دیا، چنانچہ ہینا پہلے قیمت بتاؤ۔ اے عیار سودے باز، گھبراؤ نہیں، نہ تو میں تمہاری روح طلب کروں گی اور نہ وہ محبت جس کی تم خزانے کے سام کی طرح حفاظت کر رہے ہو، کیونکہ اگر میں چاہوں تو یہ دونوں تم سے اجازت لیے بغیر اور دم بر میں حاصل کر سکتی ہوں۔ ایلن، میں وہ طلب کر رہی ہوں جو ایک بہادر آدمی بے جھجک اور شرمندگی محسوس کیے بغیر دے سکتا ہے۔ مجھے جنگ میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس نے کہا، اور پھر بے حد نرم لہجے میں اضافہ کیا، اور شاید تمہاری دوستی۔ ایلن، تم مجھے پسند ہو، شاید اس لیے کہ تم بہت حد تک اس سے مشابہ ہو جسے میں بہت طویل مدت پہلے جانتی تھی۔ اس تعریف پر میں ہلاکن جھک گیا، اور مجھے اعتراف ہے کہ میں دل ہی دل میں اس بات پر فخر کرنے لگا کہ یہ حیرت انگیز اور دنیا کی حسین ترین ہستی میری دوستی کی خواہاں ہے۔ حالانکہ اس کا بھی مجھے احساس تھا کہ یہ دوستی مجھے بڑی مہنگی پڑے گی، اور یہ کہ اس میں بڑے خطرات تھے۔ بہرحال میں خاموش اور منتظر بیٹھ گیا، وہ بھی خاموش رہی۔ سنو ایلن، آخرکار اس نے کہا، میں تمہیں ایک داستان سناتی ہوں، اور پوری داستان سننے کے بعد ہی تم جواب دو گے، چاہے تمہیں یہ داستان غلط ہی کیوں نہ معلوم ہو۔ ایلن، تم میری تھوڑی سی داستان حیات سننا پسند کرو گے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کس سے سودا کر رہے ہو اور تمہارا واسطہ کس سے ہے؟ ایک بار پھر میں جھک گیا اور دل میں بولا کہ بھلا اس سے زیادہ اور کون سی بات مجھے پسند ہو سکتی ہے، کیونکہ اس پرسرار عورت کے حالات معلوم کرنے کے لیے میں بے چین تھا۔ اب وہ اٹھی، چبوترے پر سے اتر کر نیچے آئی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ میں نے اسے ٹہلنا کہا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چلنا، لیکن ہینا کی چال ایسی تھی جیسی کہ شاہین کی پرواز ہوتی ہے، یا جس طرح کے ہنس سطح آب پر تیرتا ہے، بے حد نپی تلی اور ایک داری۔ اور یوں ٹہلتے ٹہلتے اس نے نرم لیکن سنسنی کی لہریں دوڑا دینے والی آواز میں کہنا شروع کیا، سنو ایلن، اگر میری کہانی تمہیں حیرت انگیز معلوم ہو تب بھی بیچ میں نہ بولنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میرا مذاق نہ اڑانا، مبادا مجھے غصہ آ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ تمہارے حق میں برا ہوگا، کیونکہ میں دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہوں، کیونکہ میں نے قدرت کے اسرار نہ صرف معلوم کر لیے ہیں بلکہ ان پر فتح بھی حاصل کر لی ہے۔ یہاں میں قدرت کے ان اسرار کے متعلق پوچھنے ہی والا تھا، لیکن اس حالیہ دھمکی کو یاد کر کے خاموش ہو رہا، اور اس کی وجہ سے میں نے اپنی جوانی اور حسن کو کئی صدیوں سے بچا رکھا ہے۔ کاش کہ ایسا نہ ہوا ہوتا۔ اس کے علاوہ غالباً اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے میں نے بہت سی زندگیاں گزاری ہیں، جن کی چند یادیں اب بھی میرے دماغ میں محفوظ ہیں۔ اپنے آخری جنم کی روح سے میں ایک عربی خاتون اور شاہی گھرانے کی فرد اور مشرق بادشاہوں کی اولاد ہوں۔ وہاں میں ویرانے میں رہتی اور لوگوں پر حکومت کرتی تھی، اور رات کے وقت ستاروں سے اور ارضی و سماوی روحوں سے علم و دانائی حاصل کرتی تھی۔ آخرکار میں ان سب باتوں سے اکتا گئی، اور لوگ مجھ سے اکتا گئے، اور چاہا کہ میں چلی جاؤں، کیونکہ ایلن مجھے مردوں سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن مرد تھے کہ مجھ پر پروانوں کی طرح ٹوٹے پڑتے تھے، اور میرے حسن کی وجہ سے حسد کی آگ میں جل کر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ دوسرے لوگ جو میرے لوگوں پر چڑھ دوڑتے اور اس امید سے ان سے جنگ کرتے کہ وہ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے اور اپنے سردار یا بادشاہ کی بیوی بنا دیں گے۔ چنانچہ میں نے اپنے لوگوں کو چھوڑا، اپنے استاد کو جو ایک مقدس بزرگ تھا اپنے ساتھ لیا، اور چونکہ میرے پاس سونے اور جواہرات کا پورا خزانہ تھا، اس لیے میں دنیا میں گھومتی اور قوتوں کے رسم و رواج اور ان کی باتوں کے طریقوں کا مطالعہ کرتی رہی۔ میں یروشلم میں ٹھہر گئی اور یہودا کے متعلق باتیں معلوم کی جو وہاں کا خدا ہے یا اس وقت تھا۔ میں جزیرہ چرسم کے مقام پافوس میں قیام کیا، یہاں تک کہ وہاں کے لوگ یہ سمجھ کر میری عبادت کرنے لگے کہ میں ایفروڈائٹی ہوں، جو ایک بار پھر دنیا میں آ گئی ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نے ایفروڈائٹی کا مذاق اڑایا تھا، کیونکہ مجھے مردوں سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس کے برخلاف ایفروڈائٹی نے مختلف دیوتاؤں اور انسانوں سے نہ صرف عشق لڑایا بلکہ ان کے بچوں کو جنم دیا تھا۔ بہرحال یہ دو وجوہات تھی کہ اس دیوی نے
اپنے کہانوں کے ذریعے مجھے سراپ دیا اور کہا کہ اس کا جواب صدیوں تک میری گردن پر اتنا بوجھل رہے گا کہ کبھی کسی عورت کی گردن پر نہ رہا ہوگا۔ بے حد عجیب منظر تھا وہ، ہینا نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ وہ سراپ والا منظر کیونکہ میں ایک کے جواب میں دو دو باتیں سنا رہی اور دو دو سراپ دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے اس کھوسٹ کاہن سے کہا کہ وہ اپنی دیوی سے کہہ دے کہ جب وہ اس دنیا میں مر چکی ہوگی، کوئی اسے پوج نہ رہا ہوگا، میں تب بھی زندہ رہوں گی اور اسی دنیا میں ہوں گی، کیونکہ ایلن اس وقت پیشن گوئی کی روح مجھ میں آ گئی تھی۔ تاہم ایلن اس کا سراپ رنگ لایا، وہ اپنے وقت پر مجھ پر پڑا، کیونکہ یقین کرو ایلن کہ اپنے زمانے میں وہ بڑی قوت والی دیوی تھی اور دوسرے ناموں سے اور دوسرے روپوں سے جب تک دنیا قائم ہے یاد کی جائے گی، یا شاید موجود بھی رہے گی۔ یہ بتاؤ ایلن کہ کیا اب بھی یونان میں لوگ اسے پوجتے ہیں؟ نہیں، البتہ اس کے مجسموں کے سامنے ٹھٹک جاتے ہیں کیونکہ وہ بڑے حسین ہیں۔ البتہ حسن و محبت کی پوجا تو شروع سے کی جاتی رہی ہے اور ہمیشہ کی جائے گی۔ ہاں، اور اگر وہ سب کچھ صحیح ہے جو زکالی نے خواب میں مجھے بتایا ہے، تو پھر حسن و محبت کا پرکھیا تم سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ رہے ایفروڈائٹی کے بت، ان میں چند بت میں نے اس وقت دیکھے تھے جب وہ بت تراش کی دکان سے تازہ تازہ لائے گئے تھے۔ بہرحال میں نے اس بت تراش سے کہا کہ اسے بت بنانے کے لیے ایفروڈائٹی سے بہتر ماڈل مل سکتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ اس نے اپنا ایک بت مجھے ماڈل بنا کر بتایا۔ اگر سنگ مرمر کا یہ بت اب بھی دنیا میں ہے تو اپنی مثال آپ ہوگا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ بت اب اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ ایفروڈائٹی نے حسد کی آگ میں اس کے ٹکڑے اڑا دیے ہوں گے۔ خیر، ان مجسموں کے متعلق تم مجھے بعد میں بتانا۔ میرا جو مجسمہ تھا اس کے دائیں شانے پر ایک داغ ہے، جیسے تل ہو۔ یہ نقش سنگ مرمر میں تھا ایلن، ورنہ میرا جسم تو بے داغ ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ میں ثابت کر سکتی ہوں۔ اس خیال سے کہ ہینا کے بدن کی بے داغی پر شک کرنا اور اس پر بحث کرنا مناسب نہیں، میں خاموش رہا۔ چنانچہ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے مصر میں بھی قیام کیا اور وہاں مردوں سے اور ان کے جھگڑوں اور درخواستوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے، علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے میں دیوی عزیز کی خدمت میں داخل ہو گئی اور عمر بھر کنواری رہنے کی قسم کھائی اور حلف اٹھایا۔ بہت جلد میں اس کی بڑی کہانہ بن گئی اور دریائے نیل کے کنارے پر اس کے مقدس ترین معبودی میں جا کر میں دیوی سے کلام کرتی اور اس کی زبردست قوتوں سے حصہ حاصل کرتی، کیونکہ وہ مجھ سے اپنی چہیتی بیٹی سے کچھ نہ چھپاتی تھی اور اپنا کوئی راز نہ رکھتی تھی۔ چنانچہ یوں ہوا، مصر پر حکومت دراصل میں کرتی تھی، حالانکہ عصائے حکومت فرعونہ کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ ہاں ایلن، وہ میں تھی جو مصر اور سیڈون پر زوال لائی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس طرح۔ وہ میرا عروج تھا جب فرعونہ مشورہ کرنے میرے پاس آتے تھے، میرے سامنے جھکتے تھے اور میں عزیز کا لباس پہنے تخت پر بیٹھی تھی۔ لیکن آخرکار میرا کام پورا ہوا اور میں ان سب باتوں سے اکتا گئی، جس طرح کہ انسان ان آسمانی مقامات سے بھی اکتا جائے گا جن کی تبلیغ وہ کیا کرتا اور جن کے لالچ وہ دوسروں کو دلایا کرتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کام جو پورا ہو گیا، لیکن میں نے صرف اتنا پوچھا، کیوں؟ اس لیے ایلن کہ اس جنت میں جس کا ذکر یہ لوگ کرتے ہیں، ہر چیز انہیں تیار مل جائے گی، لیکن تم جانو مردوں کو جد و جہد پسند ہے، اس کے بغیر وہ خوش نہیں رہ سکتا، اور عورت دوسروں پر فتح حاصل کر کے ہی خوش رہ سکتی ہے۔ جو چیز آسانی سے حاصل کر لی جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس سے پوری طرح سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہلے اسے جد و جہد سے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن مناسب ہوگا کہ تم میرے خیالات کا سلسلہ نہ توڑو۔ میں نے معافی مانگی، چنانچہ اس نے اپنی داستان آگے بڑھائی۔ سنو ایلن، جو کچھ ہوا میرے ساتھ وہ یوں تھا۔ حالانکہ یہ واقعہ میرے لیے بے حد شرمناک ہے، اس کے باوجود میں بیان کر رہی ہوں تاکہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے۔ وادی نیل میں اور دیوی عزیز کے اس مندر میں جہاں میری حکمرانی تھی، ایک کان تھا۔ وہ یونانیوں نسل تھا اور اس نے بھی میری طرح دیوی کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کی قسم کھائی تھی۔ چنانچہ اسے بھی کسی سے شادی نہ کرنا تھی سوائے دیوی کے۔ اور تم جانو دیوی سے جو شادی ہوتی ہے وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوتی ہے۔ اس کا نام کالی قرید تھا۔ وہ جوان، بہادر اور مردانہ حسن کا بہترین نمونہ تھا، بالکل ایسا ہی جیسا کہ یونانیوں کا دیوتا اپولو ہوتا ہے۔ اس کے مجسمے تو تم نے دیکھے ہوں گے۔ میرے خیال میں کسی بھی مرد کی صورت اور جسم اتنا خوبصورت نہیں رہا ہوگا جیسا کہ کالی قرید کا تھا، لیکن وہ روحانی طور پر عظیم نہیں تھا جیسا کہ اکثر مرد ہوتے ہیں۔ انہیں سب کچھ تو ملتا ہے لیکن روحانی عظمت اور پاکیزگی نہیں ملتی۔ عورتوں میں بھی یہی کمزوری پائی جاتی ہے۔ مجھے اور چند دوسری عورتوں کو جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے،
چھوڑ کر سب اس کمزوری میں مبتلا ہوتی ہیں۔ خیر تو اس دور کے فرعون کی ایک بیٹی تھی۔ یہ اس سلسلہ کا آخری فرعون تھا، یعنی وہ فرعون جسے ایرانیوں نے شکست دی تھی۔ اس کی اس بیٹی کا نام شہزادی آمنی ارطاس تھا۔ یہ شہزادی اپنے طور پر حسین تھی، حالانکہ کہتے ہیں کہ ذرا کالی تھی۔ اپنی جوانی میں آمنی ارطاس قالی قرید پر اور وہ آمنی ارطاس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس وقت قالی قرید فرعون کی یونانی فوج کا کپتان تھا۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ آمنی قرطاس کی وجہ سے قالی قرید نے کسی کا خون کر دیا اور پھر بھاگ کر عزیز کے پاس آ گیا، معافی اور سکون کی تلاش میں۔ بعد میں آمنی ارطاس بھی اسے تلاش کرتی ہوئی وہاں آ گئی اور ایک بار پھر اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ مقدس مقام کی یوں بے حرمتی ہو رہی ہے تو میں نے اس کاہن قالی قرید کو بلا کر اسے خبردار کیا کہ اگر وہ اسی راستے پر چلتا رہا تو اس دنیا میں اور اس کے بعد والی دنیا میں اس کا کیا حشر ہوگا۔ وہ سہم گیا، وہ میرے قدموں پر گر پڑا اور وہ میرے پیر چومنے لگا اور رونے لگا، اور اس نے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ شہزادی آمنی ارطاس تو محض ایک بہانہ ہے، دراصل وہ میری پرستش کرتا ہے۔ اس کے ان کھوکھلے الفاظ نے مجھے لرزا دیا اور میں نے اسے چلے جانے اور اس گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کے لیے میں خود بھی دیوی سے دعا کروں گی۔ وہ چلا گیا اور میں نیم تاریک محبت میں خیالات میں غرق بیٹھی رہی۔ پھر مجھے نیند آ گئی، تب میں نے ایک خواب دیکھا، یا شاید وہ رویا تھا، کیونکہ دفعتاً میرے سامنے ایک عورت آ کھڑی ہوئی جو میری ہی طرح حسین تھی اور جس نے کچھ نہیں پہن رکھا تھا سوائے ایک سنہری پٹکے اور بے حد مہین نقاب کے۔ اے ہنا، اس نے بے حد شیریں آواز میں کہا، اے وہ جو مصریوں کی دیوی عزیز کی چہیتی اور بڑی کہنا ہے، اے وہ جس نے عزیز کے لیے کنواری رہنے کی اور اپنی زندگی وقف کر دینے کی قسم کھائی ہے، اے وہ جو عزیز کے پیالے سے علم کے گھونٹ لے رہی ہے، سن، میں یونانیوں کی دیوی ایفروڈائٹی ہوں جس کی تو نے کئی دفعہ بے حرمتی کی اور مذاق اڑایا۔ میں زندہ دنیا کی دیوی اور ملکہ ہوں، جس طرح کہ عزیز مردہ دنیا کی دیوی اور ملکہ ہے۔ چونکہ تو نے میرا مذاق اڑایا ہے، مجھ سے نفرت کی ہے اور میرے نام پر کیچڑ اچھالا ہے، اس لیے اب میں بروئے کار اپنی قوتوں کو لا رہی ہوں اور تجھے شراب دے رہی ہوں۔ سن اے ہنا، یہ ہے میرا شراب، تو اس مرد سے محبت کرے گی اور اس کی آرزو کرے گی جو ابھی ابھی تیرے پیر چوم کر گیا ہے۔ تو اس کے ہونٹ چومنے کے لیے رہتی دنیا تک تڑپتی رہے گی، حالانکہ تو اس سے اتنی بلند ہے جتنا کہ چاند، جس کی تو پجارن ہے۔ دریائے نیل سے اس برم میں نہ رہنا ہنا کہ تو میرے اس شراب سے بچ سکے گی، کیونکہ اس جہاں میں روح کتنی ہی پرقوت کیوں نہ ہو، اس دنیا آب و گل میں گوشت و پوش کی طلب پر قوت ہوتی ہے، اور میں گوشت و پوش کی ملکہ ہوں۔ پھر یونانیوں کی وہ دیوی ہنسی، بے حد شیریں ہنسی تھی اس کی، اور اس نے اپنے لامبے بالوں کی ایک لیٹ 2 دفعہ ماری اور چلی گئی۔ ایلن، میری آنکھ کھل گئی اور ایک عجیب مصیبت مجھ پر نازل ہوئی۔ میں نے کسی مرد سے کوئی واسطہ نہ رکھا تھا، کبھی کسی سے عشق نہ کیا تھا، لیکن اب میں عشق کی آگ میں جل رہی ہوں، اس مرد کے عشق میں تڑپ رہی تھی جو اب تک میرے لیے ایک حسین صورت سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ میں اس کی آرزو میں بے قرار تھی اور اس مصری شہزادی کے لیے میرے دل میں رشک و رقابت کے شعلے بڑک رہے تھے جو میرے محبوب و مطلوب سے محبت کرتی تھی۔ ایلن، اس کے عشق میں میں دیوانی ہو گئی اور وہاں عزیز کے محبت میں میں اپنے گھٹنوں پر گر کر یونانی دیوی ایفروڈائٹی کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ وہ قالی قرید کو مجھے دے دے جس کے لیے میں تڑپ رہی ہوں، اور میں نے کہا کہ میں اپنے اس محبوب کی خاطر سب کچھ چھوڑ دوں گی، حتیٰ کہ اپنا سارا علم بھی جو میں نے سخت ریاضتوں کے بعد حاصل کیا تھا، وہ چاہے گی تو واپس لوٹا دوں گی۔ میں یوں گڑ گڑاتی اور روتی یہاں تک کہ تھک گئی اور ایک بار پھر مجھ پر نیند طاری ہو گئی، اور اس محبت کے اندھیروں میں ایک بار پھر مجھے روتا نظر آیا، اور اب میرے سامنے اپنے سارے جلال و جمال کے ساتھ خود دیوی عزیز کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سر پر حلالی تھا اور ہاتھ میں اس کا مقدس ساز سزم تھا جو دیوی عزیز کی علامت ہے اور اسی سے محسوس ہے۔ اس ساز میں سے ایسا نغمہ نکل رہا تھا جیسے رات کے وقت دریائے نیل کے پرسکون سطح پر چاندی کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ عزیز میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں غصے اور لعنت کے شعلے تھے۔ اے ہنا، اے علم و دانائی کی بیٹی، عزیز نے بے حد غمگیر آواز میں کہا، اے وہ جسے میں اپنی خادمہ اور پجارن نہیں بلکہ بیٹی کی طرح سمجھتی اور پیار کرتی تھی، جسے میں بہت جلد بلند درجہ دے کر اپنی آسمانی تخت تک پہنچانے والی تھی، لیکن تو نے مجھے دھوکہ دیا، تو نے اپنی قسم توڑ دی، مجھے چھوڑ کر یونانیوں کی جھوٹی دیوی ایفروڈائٹی کے سامنے گڑ گڑائی جو میری دشمن ہے۔ ہاں اے ہنا، جسم اور روح کی دائمی جنگ میں تو نے جسم کا ساتھ دیا اور روح کے راستے کو چھوڑ کر گوشت و پوش کا راستہ پسند کیا۔
چنانچہ اب میں تجھ سے نفرت کرتی ہوں اور بد دعا میں اپنی طرف سے بھی اضافہ کر رہی ہوں جو ایفروڈائٹی نے تجھے دی ہے۔ اگر تو اس کے بجائے میرے سامنے گڑ گڑائی ہوتی تو اے ہنا میں اس یونانی دیوی کا شراپ تجھ پر سے اٹھا لیتی۔ سنو، اس یونانی سے جسے تم نے ایفروڈائٹی کی مرضی سے پسند کیا تم عشق کرو گے، جیسا کہ اس یونانی اور جھوٹی دیوی نے کہا۔ اس سے آگے میں یہ کہتی ہوں کہ تمہارا عشق خود تمہارے ہاتھوں اس کا خون کروائے گا، اور اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ تم اپنی آرزو کے مطابق اس کے ساتھ نہ مرو گی اور نہ ہی اس کے بعد قبر میں جاؤ گی، کیونکہ میں تمہیں حیات منبع دکھا دوں گی جس میں سے تم حیات پی کر بہت زیادہ حسین بن جاؤ گی اور اس طرح اپنی رقیب پر بازی لے جاؤ گی، اور جب تمہارا محبوب مر جائے گا تو تم رنج و ملال اور تنہائی میں اس کا انتظار کرو گے یہاں تک کہ وہ دوسرا جنم لے لے گا۔ لیکن ہنا، یہ تمہارے دکھوں کی ابتدا ہوگی، کیونکہ تم برسا برس تک صدیوں تک اپنی قسمت کا تعاقب کرتی رہو گی اور اس یونانی کی آرزو اور انتظار میں تڑپتی اور ہونے جگر پیتی رہو گی، یہاں تک کہ تمہیں خود اپنے وجود اور زندگی سے نفرت ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا وجود اور تمہاری زندگی تمہارے لیے ایک ایسا بوجھ بن جائے گی جسے تم پھینکنا چاہو گی لیکن پھینک نہ سکو گی۔ اور کسی بھی مرد اور کسی بھی عورت کے لیے یہ سب سے بڑی بدقسمتی اور سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ہنا، تیرے سامنے روح کا راستہ کھل گیا تھا، لیکن تو نے گوشت پوش کا راستہ پسند کیا، چنانچہ اب اس کا خمیازہ بھی بھگت لے۔ اور تب اے ایلن، میں نے اپنے جواب میں دیوی عزیز کو بڑا ہی تکبر کا جواب دیا۔ میں نے کہا، سن اے بہت سی صورتوں والی دیوی، بے شک بدقسمتی مجھ پر ٹوٹ پڑی ہے، لیکن تو ہی بتا، کیا میں نے اپنی خوشی سے بدقسمتی اپنے پر ڈالی ہے؟ کیا ایک حقیر پتا طوفانی ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا گرتا ہوا پتھر پلٹ کر آسمانوں کی طرف جا سکتا ہے؟ اور کیا چڑھا ہوا دریا قدرت کے اصولوں سے بغاوت کر کے اپنی روانی روک سکتا ہے؟ جس دیوی کو میں نے خفا کیا تھا اور جو جیتی جاگتی دنیا کی دیوی ہے، اس نے مجھے سراپ دیا اور میں جھک گئی، کیونکہ اگر نہ جھکتی تو ٹوٹ جاتی۔ تو دوسری دیوی نے، جس کی میں خادمہ ہوں، اس سراپ میں اضافہ کر دیا۔ اے دیوی عزیز، تیری یہ زیادتی اور ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہی صلہ ہے میری خدمتوں کا؟ اے عورت، عزیز نے جواب دیا، انصاف تجھے یہاں تو نہ ملے گا، لیکن بہت دور انصاف ہے اور وہ تجھے مل جائے گا، آخر میں مل جائے گا۔ تو منہ پھٹ اور مغرور ہے، اس لیے شاید اسی لیے اس انصاف کو صدیوں تک تلاش کرنا تیرے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ البتہ آخر میں سمجھتی ہوں تو تیرے گناہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر دیکھے گی کہ دونوں پلڑے برابر ہیں۔ چنانچہ اے ہنا، مقدر پر شک نہ کرنا، جو کچھ لکھا جا چکا ہے اور جو تو سمجھ نہیں سکتی اس میں میم میہ نہ نکالنا، اور اپنے دکھوں اور مصائب پر شاکر رہ کر، اور یہ یاد رکھ، سارے سکھ دکھ کی جڑوں سے پھوٹتے اور ساری خوشیاں غموں کے پودوں پر اگتی ہیں۔ اپنی تسلی کے لیے یہ بھی سن لے کہ جو علم اور جو دانائی تو نے اب تک سمیٹ لی ہے وہ تجھ میں بڑھتی رہے گی، پھلتی اور پھولتی رہے گی، اور اس کے ساتھ تیرا حسن اور تیری قوتیں بھی بڑھتی رہیں گی۔ اور یہ بھی سن لے کہ آخر میں تو پھر میرا دیدار کرے گی، اور اپنی نشانی کے طور پر میں اپنا یہ شسترم جو میرے تقدس کی علامت ہے تیرے پاس چھوڑے جا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ اپنا یہ حکم بھی، میرے اس جھوٹے اور بے وفا یونانی کاہن کا تعاقب کر، وہ جہاں بھی جائے تو بھی جا، اور اس سے اس بے وفائی کا انتقام لے جو اس نے مجھ سے کی ہے، اور جس جگہ وہ تجھ سے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہیں تو اس کا برسا برس تک صدیوں تک انتظار کر، یہاں تک کہ وہ دوبارہ جنم لے تیرے پاس پہنچ جائے۔ بس یہ ہے تیرا مقدر، اور جو مقدر ہے وہی ہوگا اور کچھ نہ ہوگا۔ اے ایلن، وہ خواب غائب ہو گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو صبح صادق کی روشنی دیوی کے مجسمے کو نورانی غسل دے رہی تھی، اور یہ روشنی اس مقدس جڑاؤ چیز پر بھی پڑ رہی تھی جو میرے قریب رکھی ہوئی تھی۔ یہ شسترم تھا جو حلقہ حیات کی شکل کا تھا، جیسا کہ فرانہ اپنے ہاتھ میں لیے رہتے تھے۔ وہ پرقوت اور جادوئی علامت جو دیوی وعدے کے مطابق میرے پاس چھوڑ گئی تھی، اور اس علامت کے ساتھ دیوی کی ساری قوتیں چلتی ہیں۔ چنانچہ اس گھڑی سے میں ان قوتوں کی مالک تھی اور ہوں۔ چنانچہ ایلن، میں نے وہ شسترم اٹھایا اور یونانی کاہن کالی خرید کے پیچھے روانہ ہوئی، جس سے میں جذبات کے بندھنوں سے بندھ گئی، اور یہ وہ بندھن تھے جو کسی بھی دیوی کے بندھنوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایلن کوارٹرمین اپنے آپ کو روک نہ سکا اور پوچھ بیٹھا، کس لیے؟ لیکن پھر ہنا کے غصے کا خیال کر کے میں نے زبان دانتوں میں دبا لی، لیکن وہ خفا نہ ہوئی، شاید اس لیے کہ دیویوں سے اپنے تعلقات اور گفتگو کی کہانی جو یقیناً افسانہ تھا اسے ذرا نرم کر دیا تھا۔
ایفروڈائٹی یا عزیز یا دونوں کی قسم ایلن یہ میں نہ جانتی تھی. میں صرف ایک بات جانتی تھی، وہ صرف ایک احساس تھا مجھے، یعنی کہ مجھے کالی کرید کو اس وقت اور ہمیشہ تلاش کرنا ہے، جیسا کہ آج بھی کر رہی ہوں اور شاید آئندہ صدیوں تک، جو مستقبل کے بطن میں ہے. اسے تلاش کرتی اور اس کی آرزو کرتی اور اس کا انتظار کرتی رہوں گی. چنانچہ میں کالی کرید کے پیچھے چل پڑی، جیسی کہ مجھے ہدایت کی گئی تھی یا جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا. سسترم میری راہبری کر رہا تھا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس طرح، اور میری ضروریات پوری کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں اس جگہ اور ان کھنڈروں میں پہنچ گئی جہاں تم اس وقت بیٹھے ہوئے ہو، اور کبھی یہ شہر کور کہلاتا تھا. یہ کہانی ابھی جاری ہے. یہ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں. شکریہ.